اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج آپ کے ساتھ بہت دنوں بعد ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں۔ بس یہ ایک شیڈول ہوتا ہے، ورک کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی تو پھر اسی طرح کنٹینیو رہتے ہیں، لیکن بیچ میں جب ایک بریک آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے ٹریک سے اترتے ہیں۔ دوبارہ اس ٹریک کو سیٹ کرنا، اس کے اوپر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ساتھ ساتھ طبیعت کو اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں اس کے اوپر پھر آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کر پاتی۔ سب کو میری طرف سے عید مبارک بھی ہو، کیونکہ اتنے خوبصورت ہمارے تہوار رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج، یہ سارے کے سارے اس سال کے ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ آنے والے سال میں اللہ پاک ہم سب کو ان سب تہواروں کو خوبصورتی سے منانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج بس کچھ ایسی رینڈملی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، کچھ چھوٹی چھوٹی روٹین ہے۔ میں نے کیک بنایا تھا، میں نے کہا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے چلیں۔ زندگی حقیقت میں بہت آسان ہوتی ہے، مگر ہم خود ہی اس کو اپنی فضول سوچوں، بیکار کی ٹینشنز میں اس کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، اس نے بات نہیں کی، اس نے جو ہے ہمیں امپورٹنس نہیں دی، فلانے کی طرف سے عزت نہیں ملی، یہ سب کچھ بس ہر انسان کی اپنی زندگی دیکھیں، اپنی مصروفیات اور اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ رشتہ چاہے خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے پہ ہم لوگ مجبور نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، کوئی فائنینشلی کس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، سارے بہن بھائیوں کے بھی حالات ایک سے نہیں ہوتے، سارے رشتہ داروں کے حالات بھی ایک سے نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں بس ان کو سب کو ایک ہی نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اندر تھوڑا سا ظرف پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان سارے رشتوں کو بیلنس کر کے ہم لوگ چل سکیں۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبردستی اپنے ساتھ کسی کو تو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جو دل سے ساتھ ہو وہ بنا شور کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جس نے ساتھ نہیں دینا ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے ساتھ جینا سیکھیں، کام کریں، خود کو مصروف رکھیں، فارغ وقت میں اپنی پسندیدہ بہت سارے آپ کی ہیبٹس ہو سکتی ہیں، اس میں گزاریں۔ زندگی لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں بلکہ خود کو سنوارنے سے خوبصورت بنتی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو مناتے پھریں، ہر وقت ہی مناتے رہیں، اور مناتے میں ہم خود ہی بیمار ہو جائیں۔ ایک حد تک ہر چیز کو رکھا کریں، ضرور منائیں، ضرور جائیں، اچھی بات ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات، معاملات رکھے جائیں، لیکن اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ آپ سلام دعا سے بھی چلے جائیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنا بھی چھوڑ دیں۔ تو اتنے معاملات ضرور رکھا کریں۔ اگر کوئی آپ کا ناپسندیدہ بھی ہے یا جس نے بہت بھی برا کیا ہوا ہے، صلہ رحمی اس کا بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اسلامک کے، یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم بلکہ اپنا عمل بہترین کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل کی خاطر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے خود کو سنوارنے کی کوشش کیا کریں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے انہیں اپنی زندگی میں اتنی جگہ دیں جتنی آٹے میں نمک ہوتی ہے۔ نمک کم ہو تو روٹی بن ہی جاتی ہے۔ تو رشتوں میں بار بار ملنا نہ بھی ہو، رشتے بنے رہتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے آپس میں ناراضگیاں ہوں، وہ بہن بھائی ہی رہتے ہیں، وہ تعلقات ختم نہیں ہو سکتے۔ قدرت نے جو معاملات تعلقات پیدا کیے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ ان رشتے معاملات کو لے کے کیسے چل رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے ہر ایک کو اس کی زندگی میں آزاد چھوڑنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ ویسے ہی کسی کے بغیر جو ہے نا زندگی رکتی نہیں، گزر ہی جاتی ہے۔ بس خود پر توجہ دیں، خود کو پرسکون پہلے بنانے کی کوشش کریں۔ کسی کے پیچھے اتنا بیمار ہو کے خود کو ٹینشن دے دے کے ہاسپٹل تک نہ پہنچائیں کہ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیں اور سارا دن آپ وہ کھائیں اور بستر پر آپ لیٹے رہیں۔ بات آتی ہے اب تسبیحات کی۔ میرا ٹاپک ہمیشہ سے تسبیحات سے ریلیٹ ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ تسبیحات شیئر کرتی ہوں۔ تو جناب تسبیح کی عادت ضرور آپ کو ہونی چاہیے۔ تسبیح بہت ضروری ہے، صرف مال دولت کے لیے نہیں، امیر ہونے کے لیے نہیں، ہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، آپ کے دینی معاملات کے لیے۔ آپ کا دینی معاملہ ہے تسبیحات کے ساتھ کہ آپ یہ سوچیں میں 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھوں، 2000 دفعہ جو ہے میں استغفار پڑھوں، 3000 دفعہ جو ہے میں فلانی دعا پڑھوں، اور اس کے بعد جو ہے میں صبح اٹھوں اور میرے گھر میں جو ہے ایسے ہو جائے۔ یہ میجک نہیں ہے، کوئی جادو کے لیے تسبیحات نہیں دی ہوئی ہوتی۔ تسبیحات کا کانسیپٹ ہی چینج ہو چکا ہے۔ یہ بتا کے اس طرح کریں نا، اس چیزوں کا کانسیپٹ کو دوسری طرف کو ٹویسٹ کیا گیا ہے۔ یہ تو انسان کے دل کے سکون کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ دل کی بے سکونی دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، ذہنی پریشانی دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہاں پہ آپ کی مال و دولت بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔
تو اپنے ذہنی سکون کے لیے گول سیٹ کریں. زندگی میں تبدیلی آنے شروع ضرور ہوتی ہے, وہ تبدیلی آپ کا سکون ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو انہی چیزوں میں خوش رہنے کی توفیق دینا شروع کر دیتا ہے. آپ ان چیزوں میں خوش رہنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں, آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی توجہ, آپ کی سوچ ایک چیز پہ فوکس ہے کہ میرے پاس فلانی والی گاڑی نہیں ہے, تو آپ کا سارا دن رات ذہن آپ کا اسی طرف لگا رہتا ہے. لیکن جب آپ اپنا ذہن ادھر کو تھوڑا سا موڑتے ہیں, تسبیحات کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, تو ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں یہ مضبوطی آتی ہے, یار جو ہے میرے پاس نا وہی صحیح ہے, مجھے صحیح ہے, میرے لیے کافی ہے, میں کیوں پریشان ہوں. تو تبدیلیاں آتی ہیں, ایک رات میں زندگی نہیں تبدیل ہوتی. ایک رات کے مطلب کہ آسمان کے پر جو تارے جگمگانے لگتے ہیں نا, وہی آپ کو راہیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ سے آپ کے ذہن کو جو سکون ملتا ہے, یہی کافی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سی بلائیں ٹلنا شروع ہوتی ہیں, آفتیں دور ہوتی ہیں, شیطانی خیالات سے آپ دور ہوتے ہیں. تسبیح آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں شیاطین کو بھگانے کے لیے, کیونکہ جو لوگ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے, ان کے لیے جہاں میں عزت بناتا ہے, ان کا مرتبہ بلند کرتا ہے. اس کو آپ کی تسبیح سے فرق نہیں پڑتا. فرشتے اس کے لیے بہت ہیں. جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت بھی فرشتے کہہ رہے تھے کہ ان کی کیا ضرورت ہے, ہم آپ کے لیے کافی ہیں. لیکن اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا, انسان اور جانور میں فرق پیدا فرمایا, فخر کے ساتھ انسان کو بنایا. تو فرشتے کافی ہیں, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کی تسبیح اس خوبصورت عادت کے ساتھ بنتی جائے اور آپ آگے بڑھتے جائیں. بس یہ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بس کچھ سیریس بھی ہو جاتے ہیں ہم کبھی کبھی. یہاں جناب بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں ہیں, آپ نے ویڈیو میں دیکھی. سسٹر کی طرف گئے, کھانا بنایا تھا اس میں نے کیک بنایا تھا, پھر یہ کباب شباب بن رہے تھے, تکے شکے بنے. ظاہر ہے بقرعید ہے, اور بقرعید کے موقع پہ جو ہے گوشت کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور سب اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے ارد گرد والوں کا خیال ضرور رکھا کریں. آپ کے پڑوس میں کسی نے قربانی نہیں کی تھی, ضروری نہیں ان 3 دنوں میں آپ نے گوشت نہیں بھیجا تو آپ اس کو اب گوشت نہیں بھیجیں گے. آپ اس کو پیکٹ دیں, اس کا بنا کے رکھیں. اس کا آپ کے گھر میں پک رہا ہے, اس کے گھر نہیں پک رہا. آپ کے گھر میں خوشبو ہے سارے پکوانوں کی, اس کے گھر سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی. اس کے بھی بچے ہیں, محسوس کرتے ہیں. مہنگائی کا اتنا دور ہے شدید کہ لوگ قربانیوں سے بھی محروم ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو اس محرومیت کا ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ازالہ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. روٹیاں بھی بنائی میں نے, اس کے ساتھ گھر کی کلیننگ بھی کی. گھر پہ تھی نہیں میں اتنے دنوں سے, گئی ہوئی تھی سسٹر کے پاس. ماشاءاللہ گھر سے کافی افراد حج پہ گئے ہیں, ان کی واپسی کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو اب اس کی بھی مصروفیات شروع ہونے والی ہیں. والد کے پاس اچھا وقت گزرا, قیمتی وقت گزرا. والدین اگر آپ کے موجود ہیں ان کے ساتھ قیمتی وقت گزاریں. اگر وہ بزرگ ہو گئے ہیں, اگر وہ بڑھاپے کی طرف ہیں, تو پھر ان کے ساتھ وقت وہ والا گزاریں جو انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ گزارا تھا. آپ کو وہ سارا پیار دیا تھا جو آج ان کا حق ہے. اگر روز روز نہیں جا سکتے ہیں تو ایک کال تو آپ کر سکتے ہیں. موبائل ہاتھوں میں ہوتے ہیں ہمارے, ایک کال, ایک خیریت پوچھنے سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. مجھے اس عید کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرا بہت اچھا ٹائم اپنے والد کے ساتھ گزرا. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بہت ساری باتیں کی جو انہوں نے ہمارے لیے لائف میں اسٹرگل کی تھی. ان سب کو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, ان کو یاد آیا. وہ بہت خوش ہوئے کہ میری اولاد جو ہے نا میری ان ساری چیزوں کو بھولی نہیں ہے, یاد رکھے ہوئے. ہاں دعا ضرور شامل کرتے ہیں اور آمین ضرور کیا کریں. آپ لوگوں کی آمین سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میرے بہت سارے نیو ویورز آئے ہیں جن کی آمین آتی ہے, مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ میری ویڈیو کو غور سے دیکھ رہے ہیں. یا اللہ پاک ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیں درود پاک کی ظاہری, باطنی, روحانی حقیقتوں, برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بخت بلند فرما. نبی کریم خاتم النبیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دنیا و آخرت میں نصیب فرما. جن بچیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بہترین ہم سفر عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد فرما. جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو بہت اچھا روزگار عطا فرما. جو صحت کے لیے اس وقت در بدر گھوم رہے ہیں, اسپتالوں میں پریشان ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, الہی ان کے لیے بڑے بڑے وسیلے عطا فرما. آمین یا رب العالمین.
آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.